السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل تک ہمارے سامنے جو الفاظ آئے ہیں ان کو ہم نے حروف الہجاء المفردہ اور حروف الہجاء المرکبہ ان نام سے پڑھ لیا ہے اور اس کی ویڈیو آ چکی ہیں۔ آج پڑھیں گے الدرس الثالث، تھرڈ لیسن یا لیسن نمبر 3، الحروف المقطعۃ، وہ حروف جو توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ الفاظ اگر آ جائیں تو ان کو علم علم نہ کرنا بیٹھ کر کے، بلکہ الف لام میم جو ہم نے کیا اس کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، یہاں پر غنہ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے الف لام میم صاد، یہ جتنے مد ہیں ان کو، یہ مد اصلی ہیں اور مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، تین میں متصل اور لازم کی یہ ضروری اور واجب ہے، ان کو کرنا ضروری ہے۔ تو جن جن پر مد لگا ہے وہ جس انداز میں بھی ہوں، حروف علت میں سے یا پھر واو یا پھر الف، کسی بھی حق کو اپنانا چاہ رہے ہو ان کو وہ حق دے کر کے کھینچ دیں گے۔ کھڑا زبر ہے، یاسین طاسین، یہ مقطعات ہو گئے۔ اب قرآن کی جب تفسیر آئے گی انشاءاللہ بتائیں گے اس وقت مفسرین کے اپنے رجحانات کیا ہیں اور مفسرین کہاں کہاں تک گئے ہیں اور کہاں کہاں تک اس کے معنی نکالنے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اس میں صحیح ترین کیا ہے اور قریب تر کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ ابھی قاعدے والی باتیں، یہاں کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ سنیے سمجھیے۔ بعد الانتهاء من الدرس الثاني والثالث الحروف المركبة والمقطعة يجب أن تكون لدى الطالب القدرة في معرفة وتمييز أي حرف من حروف القرآن من غير تردد، فمثلا قوله تعالى عما يتساءلون يقرأه الطالب بالصورة التالية بلا تردد عين ميم یا تا سین الف حمزہ لام واو نون۔ یہ جو آپ نے اس سے پہلے مرکبات پڑھے ہیں الگ الگ کہ شروع میں الفاظ کی حیت اور شکل کیا ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتی ہے، اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے تو قرآن کے الفاظ آپ سمجھ لیں گے۔ ابھی ملانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضمہ فتح کسرہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی صرف الفاظ کے سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آج الدرس الثالث تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اگر یہ بات مکمل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ کل کے روز الدرس الرابع، 14 سبق الحروف المتحرکہ، الحرکات، حرکات زبر زیر پیش، ان کی ہم بات کریں گے، اور یہ مقصور مضموم مجرور یہ کہاں پر کیسے کیا ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج جہاں تک ہو چکا بس وہیں تک بس کرتے ہیں انشاءاللہ، کل کی بات کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔